بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ اسلام نے انسانوں کو بلکہ مسلمانوں کو اپنی سوچ، فکر کو بلند رکھنے کی تربیت اور ٹریننگ دی ہے۔ اسلام نے ہر وہ چیز منع کی ہے جس میں یا جس کی وجہ سے انسان کی فہم و فراست، عقل، فکر، سوچ اس کے اندر تزلزل آئے، ڈگمگاہٹ آئے۔ ہر وہ رکھنا بند کرنے کی کوشش کی ہے اور پریکٹیکل بھی اس کے لیے عملی اقدامات کیے۔ مثلا اس وقت، اس دور میں شراب کو پانی سے زیادہ پیا جاتا تھا اور شراب عقل، سوچ کو متاثر کرتی ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بلکہ جو برتن، جو لوازمات شراب بنانے میں استعمال ہوتے تھے ان سے بھی منع کر دیا کہ یہ سامنے آئیں گے، پھر ان کی سوچ اس طرف جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اخلاقی طور پر وہ چیزیں بھی بند کر دیں، اس سے بھی ممانعت جو انسان کو فضولیات کی طرف لے کر جائے، جو انسان کو سستی، کاہلی، غفلت کی طرف لے کر جائے، ان چیزوں سے بھی منع کر دیے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کا وقت ضائع کرے، آپ کو راہ راستے ہٹا دے، اس چیز سے منع کر دیا، اصول دے دیے ہیں۔ آوارگی، بےہودگی، فحاشی، یہ ساری چیزیں ان سے منع کر دیا ہے۔ فحاشی، بد کرداری، یہ بندے کو، انسان کو بزدل کر دیتی ہے، کم عقل کر دیتی ہے۔ اس سے انسان سٹھیا جاتا ہے، اس کی حرکات وہ سنجیدہ لوگوں جیسی نہیں رہتی۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے اسلام نے منع کی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ
جو فحاشی کی چیزوں کو، فحاشی کے آلات کو، فحاشی کے اسباب کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھی دردناکی رکھی ہے، آخرت میں بھی رکھی ہے۔ ان کے لیے سختی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے تکلیف ہے، ان کے لیے اذیت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ لوگ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے جو فحاشی پھیلانے میں، بےہودگی، آوارگی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ دنیا میں ضرور بضرور ذلیل ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیت کا فیصلہ ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فکری معیار کیا ہے، من حیث القوم، ہم فکری طور پر کہاں کھڑے ہیں، ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چند مہینوں یا تھوڑے وقت کے اندر ہمارا عمومی طور پر سٹائل کیا ہے، ہم سوچتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں، ہم پھیلانا کیا چاہتے ہیں، ہم ڈسکس کیا کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں سے واضح ہوگا کہ من حیث القوم ہماری فکر کیا ہے، ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ ہم کون سے جملے سننا چاہتے ہیں، کون سی باتیں سننا چاہتے ہیں، کون سے انسانوں کو مشہور کر دیتے ہیں، کون سے کرداروں کو قوم کے اندر مشہور کرتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں، آنے والی نسلوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں۔ یہ چند کردار جو بلکہ اب تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی گھر کے اندر بزرگ، کوئی سنجیدہ بندہ اس موبائل کی آفت سے بچا ہوا ہے، اس سوشل میڈیا سے بچا ہوا ہے، تو گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اداروں میں پڑھتے ہیں، یا باہر گلی محلوں میں کھیلتے ہیں، وہ گھر میں آ کر کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دے جاتے ہیں۔ جملہ جو باہر سے سن کے آتے ہیں، جو کردار گلیوں میں لوگوں کی زبانوں پر ہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرداروں کی نشاندہی کروں جو آپ ملک و ملت میں پھیلاتے ہیں، بندوں کی، انسانوں کی سوچ بھی وہی ہوتی ہے۔ مثلا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی تربیت، اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ہی سوچ ہوتی تھی کہ آج کون سی نئی چیز سیکھی ہے، کون سی نئی وحی آئی ہے، کون سی نئی آیت آئی ہے، کون سا نیا پیغام آیا ہے، دین کے اندر کیا اضافہ ہوا ہے۔ اسی لیے وہ بھوک برداشت کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی قیمتی بات بتا نہ دیں اور میں اسے محروم ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے کہ کسی بات سے میں محروم نہ رہ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن آپ نے بازار میں جانا ہے، ایک دن میں نے جانا ہے، اور ایک دن جو دوسرا نہیں جائے گا بازار، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے گا، جو جو سیکھے گا وہ رات کو مجھے بتائے گا۔ یہ فکر تھی اور انہی فکروں میں رہتے تھے۔ پھر ایک دور اچھا آیا، وہ دور تھا حضرت عمر بن عبد العزیز
رحمت اللہ علیہ، ان کا دور آیا 2 سال کا دور. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ تبدیلی لانی ہو ماحول، وہ میں بتاتا ہوں کہ ماحول کتنا خراب ہو چکا تھا. تبدیلی لانی ہو تو 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں. اگر کردار انقلاب لانا ہو، لیڈر اچھا ہو، کچھ کرنا چاہے کوئی، تو 2 سال کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اور ان کی حکومت صرف 2 سال کی تھی تقریباً. ان کے دور میں ہر چوراہے، ہر گلی، ہر مجلس، ہر محفل کے اندر کوئی بات ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی، بھئی آپ نے کتنا قرآن یاد کر لیا ہے، کتنی تفسیر پڑھ لی ہے، کتنی احادیث پڑھ لی ہے. ان کے دور میں ہر مجلس میں کوئی گفتگو ہوتی تھی وہ قرآن و حدیث کی ہوتی تھی. آپ نے حدیث کیا یاد کی ہے، کس کس سے یاد کی ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوتی تھی. کیوں؟ انہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، لوگوں کو اس پر لگا دیا ہے. اب دوسری تصویر، حجاج بن یوسف کا دور آپ کو پتہ ہے سفاکیت کی اعلیٰ مثال تھی. اس دور میں لوگ صبح اٹھتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پوچھتے تھے آہستہ آہستہ، بھائی کون قتل ہوا ہے کل، کس کس کو قتل کر دیا گیا ہے، کس کس کو سزا دی گئی ہے. ماحول اس طرح کا تھا اور سب اسی طرح فکر مند میں رہتے تھے، میری موت نہ آ جائے، مجھے قتل نہ کر دیا جائے. ولید بن عبد الملک کا دور آیا، وہ اس کی سوچ فکر اس طرح کی تھی، انجینئر ٹائپ کا تھا. اس کے دور میں عمارتیں تعمیر کی جاتی تھی، عمارتوں کی خوبصورتی کی طرف توجہ تھی، جائیدادوں کی طرف توجہ تھی. لوگ کچہریوں کا، لوگ اپنی جائیدادوں کا، لوگ اپنی ان معاملات کی ہی ڈسکس کرتے تھے کہ بھائی کون سی کس سے کمال کی بلڈنگ بنائی ہے، اس نے نقشہ کہاں سے بنوایا ہے، اس نے پلازا کہاں سے بنا لیا، میں بھی ایسا بناؤں گا، میں بھی ایسا نقشہ کروں گا، ڈیزائن کروں گا، میں بھی یہ کروں گا. گویا بلڈنگ کے بارے میں، تعمیرات کے بارے میں ہی ہر طرف ہر سو گفتگو ہوتی تھی. سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا، اس کو کھانے پینے کا شوق تھا، رقص و سرور کا شوق تھا، محفلیں سجانے کا شوق تھا، اس طرح کی فحاشی والی محفلیں سجانے کا شوق تھا. اور ہر طرف اسی کی ہی بات ہوتی تھی، کھانے پینے کی بات، رقص و سرور کی بات. اور قوم بھی اس طرف لگی تھی کہ وہ رقص و سرور سیکھیں، گانے باجے سیکھیں، ان کا انداز سیکھیں، اسی طرف لگے ہوئے تھے. اور پھر آ جائیے آپ اپنی ملک کی طرف. ملک کے اندر پی ایس ایل کے میچ چل رہے ہوں، وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سکول ہو، گھر ہو، بچوں کے زبانوں پر کوئی ڈسکس ہوگا تو وہ میچ ہی ہو رہا ہوگا. ورلڈ کپ چل رہا ہو، ہر نوجوان کی زبان پر یہی ہوگا کہ رات اتنے سکور ہوئے، فلاں ٹیم جیتی، اس نے کمال کر دیا، اس نے بیڑا غرق کر دیا، آج فلاں کا میچ ہے، یہی ڈسکس ہوگا. 2014 کا آپ کو پتہ ہے کہ 126 دن کا دھرنا ہوا. خبرناموں میں صرف سب سے ہائی لائٹ جو چیز کی جاتی تھی وہ دھرنے کو کیا جاتا تھا. مخالفین اس کے حق میں وہی ایک دوسرے کے ہر چوک چوراہے میں، ہر مجلس میں اسی کا ہی تذکرہ ہوتا تھا. یعنی پورا ملک دھرنا دھرنا، یہ لفظ کسی نے کبھی کبھار سنا تھا لیکن ہر ایک کو یاد ہو گیا. الیکشن کا دور آتا ہے، ہر طرف ووٹ کا تذکرہ ہے، سیاست ہو رہی ہے، ہر بندہ سیاستدان بنا ہوتا ہے. گویا جو ماحول آپ دے دیں گے وہی ماحول، وہی ڈسکس ہوگا، وہی دماغوں میں چلے گا، وہی آپ کے خوابوں میں چلے گا، وہی آپ کی سوچ فکر ہوگی، وہی صبح اٹھ کر آپ سوچیں گے، وہی لوگوں کو بتائیں گے، وہی کریں گے. جو اچھے دور میں جو ڈسکس ہوتا تھا ان کا اچھا ڈسکس ہوگا. اور اب آتے ہیں ان مثالوں کی طرف کہ جو ہم نے 1 سال کے اندر یا اس سے کم عرصے یا زیادہ عرصے میں وائرل کیا ہے. وہ لاہور کا ایک شخص ایک نعرہ لگاتا ہے جس کا انداز بیہودہ، جس کی آواز بیہودہ،
جس کی عمر اس حد تک زیادہ ہے کہ اس کو اس طرح کے کام ویسے ہی اچھے نہیں لگتے، وہ اختر لاوا، لاہور کا پاوا، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اس کو مشہور کر دیا گیا ہے۔ کس جملے کو؟ لاہور کا پاوا، اختر لاوا، کیا ہے اس میں سبق کیا ہے؟ قوم کے لیے مورل لیسن کیا ہے؟ اس کے لیے کون سا سبق ہے؟ اور پوری دنیا میں مشہور ہے، اس وجہ سے وہ مشہور ہے۔ ایک سٹائل بناتا ہے، اور وہ سٹائل بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن فکری معیار دیکھیں ہماری قوم کا کہ ہم کیا سننا چاہتے ہیں، اس کو مشہور کیا۔ اسی طریقے سے ایک خاتون حاصل پور کی، اس کو مشہور کر دیا، کیا چیز دکھاتی ہے، کون سے سین دکھاتی ہے، اور پورا نوجوان طبقہ اس کو دیکھتا ہے، کون سے اس ویڈیو کے اندر سبق سکھایا جاتا ہے، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو مشہور کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ایک پروگرام کے حوالے سے جملہ مشہور ہے، یعنی ہر وہ جملہ، ہر وہ شخص مشہور ہے جس کے اندر فحاشی اوار کی بےہودگی پائی جاتی ہے۔ پروگرام تو بڑھ گیا ہے، کس بچے کو یہ جملہ یاد نہیں، کس بوڑھے کو یہ جملہ یاد نہیں، اور ہم یہ سننا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک میاں بیوی سیر پہ نکلے ہیں اور شوہر کا سر گنجا ہے، اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس کی بیوی ذرا خوبصورت ہے اور اس کی آواز بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے اور وہ گنجا ہے اور اس کو بولنا نہیں آتا، اور اس فضول چیز کو مشہور کر دیا ہے۔ ایک لڑکی صرف یہ کہتی یہ میں ہوں، یہ پارٹی ہو رہی ہے، اس جملے کو مشہور کر دیا گیا۔ سبق کیا ہے اس میں؟ کیا نوجوانوں کو سبق دیا گیا ہے؟ گل ود گئی ہے مختاریہ، اس جملے میں کون سا سبق ہے؟ اس کو اتنا وائرل کر دیا گیا، اس کو اتنا مشہور کر دیا گیا، اس میں کون سی ایسی سبق والی، زندگی بدل دینے والی بات ہے جو ہم نے اتنی مشہور کر دی ہے؟ اسی طریقے سے وہ ایک جڑا والا کا ایک آدمی جس نے دنیا کی کوئی گالی نہیں چھوڑی، وہ اس نے بک دی، اور ہم نے اس کو اتنا مشہور کر دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ وہ گالی، کوئی خواتین تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی تھوڑا سنجیدہ بندہ بھی ان گالیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا۔ ہم نے اس کو اتنا مشہور کیا کہ سرکاری افسران بھی اس کو اعزاز دیتے ہیں، اس کو بلا کر اس کو بطور تقریب میں اس کو جو ہے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ بھولا ریکارڈ ایک فحش قسم کا انسان ہے، اس کو اتنا مشہور کر دیا گیا، وہ کون سا کردار ہے؟ پھر یہ کہ ہماری قوم رقص و سرور میں لگی ہوئی ہے اور سارے گانے باجے سننے کو پسند کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس سے بھی اگلی بات چلی گئی ہے، یعنی اس فیلڈ کو جو سمجھنے والے ہیں، جو اس فیلڈ میں جنہوں نے زندگی گزار دی کہ ایک خراب اور کنجر خانہ ہے، اس کو بھی جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ چاہت فتح علی خان جو ہے یہ میوزک کی دنیا میں بھی دبا ہے، نہ اس کی آواز، نہ اس کو بولنا آتا ہے، نہ اس کا سٹائل ہے، اور صرف ایک بیہودہ گاتا ہے، بری سر سے گاتا ہے، اور برا گانا بھی وہ مشہوری کا باعث بن گیا ہے، اس قدر برا کہ اس کو سرکاری سطح پہ اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی، صرف اس لیے کہ وہ بیہودہ ہے، کوئی کسی لفظ کے اندر کوئی معنی نہیں پایا جاتا، اس کی آواز کے اندر کوئی کشش نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے مشہور کر دیا۔ اور فضول قسم کی آپ کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے 4 قسمیں کھا کر یہ کہا ہے ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن کیا ہے، شکلیں سافٹ ویئر کے ذریعے فیس بک پہ شکلیں بگاڑ کر اس کو مشہور کیا جا رہا ہے۔
اپنی تصویر کہ آپ کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس تصویر کو عجیب سا بنا کر اس کو وائرل کر رہے ہیں. اور پھر یہ جملہ مشہور ہے، بھائی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. جب انسان فضولیات میں اتنا وقت ضائع کرے گا تو وقت کہاں آئے گا اس کے پاس؟ ہفتے کے بعد ہر موبائل کے اندر ایک آپشن موجود ہے کہ سکرین ٹائم سامنے آتا ہے. ذرا چیک کر کے تو دیکھیں. پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے سامنے وہ رپورٹ آئی، ہفتے کے اندر 5 گھنٹے واٹس ایپ پہ میرے گزرے ہیں. حالانکہ واٹس ایپ پہ میسج دیکھنا ہے اور اس کے ہمارا کام اس طرح کا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہفتے میں 5 گھنٹے صرف میرے سکرین پہ گزر گئے ہیں. حساب تو لگائیں زندگی میں، کیا ہم اور جو ہر وقت موبائل پہ دیکھتے رہتے سکرولنگ پہ رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ سوشل میڈیا فضول چیزوں پہ. اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. گویا یہ ہم وہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم 3 دن کے اندر کروڑوں میں اس کے ویوز چلے جاتے ہیں. کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے دین کی کوئی اچھی بات آپ کو بتائی ہو، اس کے ویوز 1000 سے بھی بڑے ہوں، اس کو کسی نے دیکھا ہو، اس کو کسی نے شیئر کیا ہو. لیکن یاد رکھیں ان چیزوں کو جس نے لائک کیا ہے، جس نے دیکھا ہے، جس نے مشہور کیا ہے، اس کو شیئر کر دیا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا. اور اس نے اپنا نامہ اعمال اس کو شیئر کر کے اس میں رجسٹر کر دیا ہے اپنے اس برے عمل کو. وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، اس کی آئی ڈی موجود رہے گی، لوگ دیکھتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے. جب تک پھیلاتے رہیں گے اس کے لیے یہ گناہ جاری رہے گا. ہارون رشید کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا جی جس طرح بادشاہوں کا یہ سٹائل ہوتا تھا کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، دربار لگا ہے. اس نے کیا دور ایک سوئی اس کو کھڑا کیا اور دور سے ہاتھ سے دوسری سوئی پھینکی اور اس کے نکے میں اس کو ڈائریکٹ نشانہ لگا اس کا. یعنی اتنا اس کا نشانہ تھا کہ دور ایک فاصلے پہ اس نے اس طرح کھڑی کر دی ایک سوئی، اس کے نکے میں ہاتھ سے پھینکی سوئی اور اس میں جا کے سیدھی لگی ہے. ہارون رشید نے کہا اس کو 100 شرفیاں دے دیں اور 100 چھتر لاؤ، لمیا پاؤ 100 چھتر لاؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو ٹھیک ہے 100 شرفیاں آپ دے رہے ہیں، یہ لتر کیوں لگا رہے ہیں؟ اس نے کہا 100 شرفیاں اس لیے کہ تم نے عجیب سا کام کیا ہے، تمہارے اندر صلاحیت بہت ہے، تم بہت اچھا نشانے باز ہو، تم جہاد میں جاؤ تو بہت کچھ کر سکتے ہو، تم فوج میں جاؤ اپنا کردار ادا کر سکتے ہو، تمہارے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے. یہ 100 چھتر اس لیے ہیں کہ تم نے انتہائی فضول کام کیا ہے، وقت ضائع کیا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہو. ہماری قوم کیا کر رہی ہے، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کہاں صرف کر رہے ہیں اور کہاں یہ خرچ کیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے جتنے میڈیا چینل ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بڑے بڑے میڈیا چینل جو ہے، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں، پھر ان کو مشہور کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ فضول مشہور لوگ جو ہیں یہ لاکھوں روپیہ صرف ان پروگرام میں جانے کا لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی فضول صلاحیت کو قوم میں مشہور کر دیا ہے. آپ بتائیں جب ان کو اتنا اعزاز سے نوازا جاتا ہے تو نوجوان کے پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ وہ چاہیں گے کالج میں جائیں، وہ چاہیں گے مدرسے میں جائیں، وہ چاہیں گے وہ تعلیم حاصل کریں. وہ تو اسی سوچ میں کون سا پٹھا کام کرنا چاہیے تاکہ صبح تک میں وائرل ہو جاؤں، کون سا ایسا کردار ادا کرنا، کون سی ایسی ویڈیو بناؤں کہ صبح تک میں مشہور ہو جاؤں. اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہی سوچے گا کہ میں نے مشہور ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. اور ایسا ہو رہا ہے، ہر نوجوان کی یہ کوشش ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، کوئی ویلاگ بناؤں اور ایسا الٹا کام کروں کہ میں جلدی مشہور ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آپ ایسی ایسی ویڈیو دیکھیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی یہ بنائی کیوں ہے، کس لیے.
اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اب ذرا سوچئے گا، ذرا پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی سو رہے تھے، دوسرے صحابی نے رسی کے ساتھ کسی سٹائل میں نا ان کو جگایا. اب صحابی ہڑبڑا کر اٹھے اور ڈر گئے. جس طرح کے بندے سوئے کو اچانک آپ اٹھائیں گے تو وہ ڈر جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو اس طرح تکلیف دی جائے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو اچانک سے ڈرا دیں. اور اس طرح کی بے شمار ایسی ویڈیو ہے جس کے اندر صرف ایک خوف، ایک پینک ہے، ڈرانا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مجرم ہے جس نے مذاق کو اپنا پیشہ بنا لیا. جس نے مذاق کو اپنا پیشہ بنا لیا. تو ہم نے مذاق کے نام کو کامیڈین، اس کا نام کیا دیا ہے؟ کامیڈین. ایک شعبہ ہے جو صرف جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں. اور صرف یہ کہا جاتا ہے یہ قوم بہت پریشان. کوئی قوم پریشان نہیں ہے. قوم پریشان ہو تو اپنے لیے تعمیری کام کرے. یعنی پوری قوم تو صرف اس لہو میں لگی ہوئی ہے. وہ دیکھنا تو یہ چاہتی ہے پریشان کہاں ہے. اور کہتے ہیں یہ بڑی نیکی ہے جو لوگوں کو ہنسانا ہے. کوئی نیکی نہیں ہے، جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو جھوٹ بول کر ہنساتا ہے وہ ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے. اور جگت بازی میں کتنا جھوٹ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حقیر سمجھنا، اس کا تمسخر اڑانا، یہ منع ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو جو لوگوں کو حقیر سمجھ کر مذاق کا نشانہ بناتا ہے، تختہ مذاق بناتا ہے، وہ مذاق کا تختہ مشق بنا دیتا ہے، اسی پہ جگتے لگا رہا ہے، اس کی شکل پہ، اس کی کردار پہ، اس کی باڈی پہ، اس کے چہرے پہ، اور اس کو حقیرانہ انداز میں اس پہ جگت بازی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ اپنی مصائب و آلام تکالیف کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچے گا. اندر دیکھے گا تو فوراً دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں. اس کو صرف یہ جنت دکھانی تھی کتنی خوبصورت ہے، تجھے نہیں ملے گی. یہ جنت کتنی خوبصورت تجھے نہیں ملے گی. لہذا کسی کا تمسخر اڑانا ہے، جگت بازی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر. اور ساری قوم تو جگت بازی دیکھنے پہ لگی ہوئی ہے اور ہر وہ چیز مشہور ہے جس کے اندر کسی کا مذاق اڑایا جائے، فضول چیز. اور ویسے کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، یعنی ہر چیز یہی دیکھ رہے ہیں. آپ پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اللہ ہو جائے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. جب ہم پڑے ہی ان چیزوں میں ہیں تو پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. ایسی چیزوں کو مشہور کرتے، کون سے ایسے آپ نے بڑے دین والے بزرگ کو مشہور کیا ہے جو دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی طرف آنے والی باتیں وہ بیان کرتا ہے. اس کی ویڈیو مشہور ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے. اس کو کتنے مشہور کیا ہے، کون اس کو چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں موبائل کو دیکھتے دیکھتے ہر وہ مذاق والی چیز تو غور سے دیکھتے ہیں. کہیں کوئی اسلامی ایک ہنسا بھی لکھا ہو فوراً آگے نکل جاتے ہیں، نہ کہیں سننی نہ پڑ جائے. اس کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم. لہذا یہ جس طرف ہماری قوم لگ چکی ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور ہماری فکری سوچ، ہماری فکری معیار ہمارا کیسا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے کن لوگوں کو آگے لا کر کھڑا کر دیا ہے اور ہمارے بچے بھی وہی سوچتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں چلی جائے گی اللہ کہ وہ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. وہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، یعنی رات کو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، صبح لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں بھائی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اور وہ کوئی گناہ کر کے پھر اس کو مشہور کر دیتے ہیں. یہ کس میں جائیں گے؟ یہ سارے جہنمی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے باکی سے گناہ کرتے ہیں اور پھر بے باک ہو کر لوگوں کو بتاتے ہیں
اور اللہ رب العزت ان کو جہنم میں الٹا کر کے پھینک دیں گے۔ اور اگر وہ بندہ جس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو بلائے گا اور پردے میں اس کو قریب کرے گا، کہے گا بھائی تم نے یہ گناہ کیے؟ وہ کہے گا جی کیے۔ یہ گناہ کیے؟ وہ کہے گا سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اس کو یقین ہو جائے گا اب میری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا بندے تو دنیا میں چھپ چھپ کے یہ مجبوراً تجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، تجھے اعتراف تھا اور آج تو مان گیا ہے، جا میں نے آج بھی تیرے ان گناہوں پہ پردہ رکھا ہے، جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم تو گناہوں کو پھیلا رہے ہیں اور اس میں ہٹ درمی اس قدر ہے اور ہم اس میں ڈٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف آئیں۔ ہم بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جب تعلیم والے کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے تعلیم کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، کتنے ایسے اپاہج ہیں، کتنے ایسے اپاہج ہیں جنہوں نے بورڈ کو ٹاپ کر دیا ہے، تعلیمی بورڈوں کو ٹاپ کیا ہے۔ کوئی ایسا مشہور آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا ہیرو آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے ہیرو کامیاب لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہیرو وہ لوگ نہیں جنہوں نے تعلیمی میدان کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ہیرو وہ نہیں ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو کنجر ہوگا، ہمارا ہیرو وہ ہے جو بد تہذیب ہوگا، ہمارا ہیرو وہ ہے جو بد چلن ہوگا، ہمارا ہیرو وہ ہے جس کی آواز بھدی ہے، جس کا سٹائل بھدا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا برا حال ہے۔ اس لیے قوم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ گریبان آپ کا بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔